نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا اور نہیں ہے تم میں سے کوئی مگر وہ وارد ہونے والا ہے اس دوزخ پر کان علی ربک حتما مقضیا ہے آپ کے رب کے ذمہ لازم طے شدہ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں ونذر الظالمین اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو فیہا جثیا اس دوزخ میں گھٹنوں کے بل وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ اور جس وقت تلاوت کی جاتی ہیں ان پر آیاتنا ہماری آیتیں بینات واضح اور روشن قال الذین کفروا کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں للذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ای الفریقین خیر مقاما دونوں گروہوں میں سے کون سا بہتر ہے ازرو مقام کے واحسن ندیا اور کون اچھا ہے مجلس کے اعتبار سے وکم اہلکنا اور کتنی ہم نے ہلاک کی ہیں قبلہم ان سے پہلے من قرن جماعتیں ہم احسن اثاثا ورئیا وہ بہت زیادہ اچھی تھی ساز و سامان کے لحاظ سے ورئیا اور نمود و نمائش کے لحاظ سے عزیزان گرامی 16واں سپارہ سورہ مریم آیت نمبر 71 سے لے کے 74 تک یہ چند آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے کل کے درس میں آپ حضرات نے سنا کہ کافروں کا عقیدہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہونا ہے مرنے کے بعد معاذ اللہ کوئی زندگی نہیں ہے اور یہ کہتے تھے کہ اذا ما مت لسوف اخرج حیا کیا جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا اللہ تبارک و تعالی نے نہایت اختصار کے ساتھ اس بات کا جواب یہ دیا کہ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا کیا انسان یاد نہیں کرتا کہ بے شک ہم نے اس کو پیدا کیا اور یہ کوئی چیز نہیں تھا اس سے پہلے تھا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے اسے ایک حقیر قطرے سے پیدا فرمایا تو پھر مجرم جو لوگ ہوں گے فرمایا ان کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا اور نہیں ہے تم میں سے کوئی مگر وہ وارد ہونے والا ہے اس دوزخ پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں قیامت حق ہے میدان محشر میں اکٹھا ہونا بھی کیا بھائی حق ہے اللہ تعالیٰ کی سچی عدالت کا قائم ہونا بھی حق ہے ترازو اور اسی طرح نیکیوں کا تلنا وغیرہ یہ ساری کی ساری چیزیں حق ہیں جس طرح یہ تمام چیزیں حق ہیں اسی طرح پل صراط بھی حق ہے اور جہنم کے اوپر ایک پل ہے اس کو عبور کر کے جنت کی طرف جانا پڑے گا اس پل کو پل صراط کہتے ہیں تو فرمایا کہ وہ کافروں کے لیے تو احد من السیف وادق من الشعر فرمایا کہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک اور نیچے آگ کے شعلے ہوں گے کوئی کافر تو ایک قدم رکھے گا اور کٹ کے نیچے دوزخ میں گر جائے گا کوئی 2 قدم اس پل پہ رکھے گا اور فرمایا کوئی 3 قدم پہ رکھے گا اور کٹ کے نیچے دوزخ میں گر جائے گا کوئی کافر اس پل صراط کو عبور نہیں کر سکے گا اور یہ مومنوں کے لیے ایک کھلی سڑک ہوگی یہ کافروں کے لیے نہیں ایمان والوں کے لیے صحیح احادیث میں موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی پل صراط سے ایسے گزرے گا جیسے تیز رفتار پرندہ جاتا ہے
ایمان والوں کی بات ہو رہی. اور کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزر جائے گا، کوئی تیز رفتار اونٹ کی طرح گزرے گا، کوئی ایسے گزرے گا جیسے آدمی بھاگ کر جاتا ہے، اور وہ بھی ہوں گے جو آہستہ آہستہ چل کر اس پل صراط کو عبور کریں گے. یہ فرق اس لیے ہوگا کہ ایمان اور اعمال صالحہ میں جتنی طاقت زیادہ ہوگی اتنی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ بندہ پل صراط کو پار کر لے گا. جتنا ایمان میں ضعف ہوگا، جتنا اعمال میں کمزوری پائی جائے گی، اسی اعتبار سے بندہ آہستہ آہستہ پھر اس پل کو پار کرے گا. اور یہ قربانی کے جو جانور ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی بندے کے مددگار ہوں گے پل صراط پار کرنے کے لیے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط پر گزرنے والوں میں سب سے اول میں ہوں گا. اور پھر فرمایا ابو بکر و عمر، اور پھر فرمایا عثمان و علی، یعنی درجے کے اعتبار سے، اور پھر باقی عشرہ مبشرہ، اور پھر باقی ساری امت اپنے مرتبے اور مقام کے اعتبار سے اس پل صراط کو پار کرے گی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح جنت میں سب سے پہلا قدم میں رکھوں گا. اور پھر فرمایا کہ ابو بکر، پھر فرمایا عمر، پھر عثمان، پھر علی، یعنی پھر اس اعتبار سے رضی اللہ تعالی عنہم. اور جیسے اور ساری امتیں حالانکہ پہلے آئی ہیں، یہ امت آخر میں پیدا ہوئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی حساب کتاب سب سے پہلے اس امت سے لے گا اور اس کو جنت میں سب سے پہلے داخل فرمائے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ کی وجہ سے ہے. تو فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور نہیں ہے تم میں سے کوئی وارد ہونے والا اس دوزخ پر. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ پل صراط کو عبور کرنے کے بعد آگے ایک اور پل آئے گا، قنطرۃ بین الجنۃ والنار. یہ پل جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا. اس پل پر صرف مسلمان پہنچیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف دل میں جو نفرتیں، جو کینہ، جو بغض، جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، وہ ساری اس پر مومنوں کے دلوں سے نکال دی جائیں گے. یعنی یہ پل اس پہ ایمان والے جائیں گے، اور گویا کہ یہ صفائی کے لیے، قلبی صفائی. مومن کا دل ایسی ہوگا جیسے بالکل صاف اور شفاف شیشہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، کسی کے لیے نفرت نہیں، جیسے آج کل آپس میں ایک دوسرے کے خلاف پائی جاتی ہیں. لیکن یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جب بھی ایمان والوں کو جنت میں داخل کرے گا تو یہ دل بالکل صاف ہوں گے، کوئی کدورت نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی کینہ نہیں. بالکل اللہ تبارک و تعالی دلوں کو صاف اور شفاف فرما کے اس کے اندر جنت میں داخل فرمائیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. وہاں نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی جھگڑا، نہ گالم گلوچ، نہ غیبت، نہ چغلی، اس طرح کا کوئی بھی معاملہ نہیں ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عدالت کی طرح پل صراط بھی حق ہے اور اس کے اوپر سے گزرنا بھی ہے. کان علی ربک حتما مقضیا، آپ کے رب کے ذمہ ہے، لازم طے شدہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. جس وقت وہاں سے گزریں گے تو فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، کفر سے بچتے رہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہیں. فرمایا ان کو نجات ملے گی. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس دوزخ میں گھٹنوں کے بل بیٹھنے والے ہوں گے. جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح ان کو اوپر سے گرایا جائے گا اور یہ دوزخ میں جا پڑیں گے، شعلوں میں جلتے رہیں گے. مارنا تو مقصود نہیں ہوگا. اگر دوزخیوں کو، کافروں کو مارنا مقصود ہو تو جہنم کا ایک انگارہ ہی ان کے لیے کیا بھائی کافی ہے. لیکن مارنا مقصود نہیں ہے بلکہ عذاب دینا ہے. تو فرمایا ثم لا يموت فيها ولا يحيى، سورہ اعلیٰ. فرمایا کہ نہ تو اس میں کوئی مرے گا اور نہ کوئی جیے گا. یعنی مر گیا تو سزا کون بھگتے گا؟ اس لیے فرمایا کہ مرے گا کوئی نہیں، اور یہ جینا بھی کیسا جینا ہے. دوزخی جو یعنی جہنم کا داروغہ جس کا نام مالک ہے، اس فرشتے سے جا کے کہیں گے یا لیتہا کانت القاضیہ، کہ کاش ہم مر جائیں. یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ آپ کا رب ہمیں مار دے. ٹھیک ہے بھائی، کیونکہ وہاں زندہ رہنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا، سزا ہی سزا سختیاں ہیں. تو فرشتہ کہے گا کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے؟
تمہارے پاس کتابیں نہیں آئی, تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا, اللہ نے تمہیں عقل نہیں دی تھی. وہ کہیں گے سب کچھ تھا, تو پھر کہا جائے گا اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ, سورہ ملک آیت نمبر 9. بس ہم نے جھٹلایا اور کہا ہم نے اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی. یہ دوزخی اس وقت مالک علیہ السلام کے سامنے اقرار کریں گے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت تلاوت کی جاتی ہیں ان پر آیاتنا بینات, ہماری واضح روشن آیتیں. قال الذین کفروا, کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں, للذین آمنوا, ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ ای الفریقین خیرن, دونوں گروہوں میں سے کون سا بہتر ہے؟ مقامن, ازروع مقام اور درجے کے, و احسن ندیا, اور کون اچھا ہے مجلس کے لحاظ سے. کہ یہ اصل میں مشرکین مکہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً اسلام کا یعنی نبوت کا اعلان فرمایا, لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا, تو بہت کم لوگوں نے اسلام کو قبول کیا. جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے ان میں زیادہ تر کمزور اور غلام لوگ تھے. ٹھیک ہے بھائی, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, یہ دو حضرات مالدار تھے, باقی ان کے علاوہ سارے کیا تھے بھائی؟ کمزور لوگ تھے, اور تھے بھی گنتی کے یعنی تھوڑے سے لوگ تھے. حضرت زید ابن حارثہ پہلے غلام تھے, بعد میں آزاد کیے گئے. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ پہلے غلام تھے, بعد میں آزاد کیے گئے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ غلام تھے, بعد میں آزاد کیے گئے. حضرت یاسر رضی اللہ عنہ بھی غلام ہے, عمار بھی غلام ہے رضی اللہ عنہ. تو آپ کی مجلس میں کمزور اور تھوڑے آدمی ہوتے تھے, جبکہ کافروں کی مجلس کو دیکھیں تو وہ بھری پڑی ہوتی تھی. سارے کا سارا مکہ کیا تھا بھائی؟ ظالموں کا تھا, مشرک لوگ تھے, تو ان کی مجلسیں بڑی پڑی ہوتی تھی. تو وہ یہ سوال کرتے تھے کہ یہ بتاؤ کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک نبی کا گروہ ہے اور ایک مشرکین مکہ کا گروہ ہے, بتاؤ کون زیادہ بہتر ہے؟ کس کی مجلسیں بھری پڑی ہیں اور کس کی مجلس میں 2 4 10 لوگوں کے علاوہ نہیں ہیں؟ ادھر بھری پڑی لوگوں میں بڑے بڑے مالدار سرداران قریش ہیں, اور یہاں سارے کے سارے کون ہیں بھائی؟ غریب نادار اور وہ غلام ہیں جو بعد میں آزاد کیے گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا کہ مشرک یہ کہتے ہیں کہ کس کی مجلس اچھی ہے اور کس کی مجلس اچھی نہیں ہے. فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ, اور کتنی ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے جماعتیں, ہم احسن اثاثا ورئیا, وہ بہت اچھی تھی ساز و سامان کے اعتبار سے اور نمود و نمائش کے اعتبار سے, بڑی شہرت والی نامی گرامی قومیں تھی جن کو ہم نے کیا کیا دیا بھائی؟ تباہ و برباد کر دیا. تو ظاہری شان و شوکت یہ اللہ کے ہاں کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی اگر دل میں ایمان نہیں ہے. اگر دل میں ایمان ہے تو پھر ان چیزوں کا بھی اعتبار کیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری نام و نبوت کا اعتبار نہیں کیا, شان و شوکت کا اعتبار نہیں کیا, بلکہ فرمایا جس کے دل میں ایمان ہے اللہ کی نظر میں وہی برگزیدہ ہے, اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے اگرچہ اس کے بعد دنیا کا سارا کچھ ہے, اللہ کی نظر میں وہ بالکل ہیچ اور زیرو ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب